السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ۔ بخاری اور مسلم کے مشترک روایات کے سلسلے میں آج باب ہے النہی عن المنکر من الایمان۔ منکر سے، غلط کام سے روکنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ مسلم شریف کی منفرد روایت ہے، عن طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ قال اول ما بدأ بالخطبة يوم العید قبل الصلاة مروان۔ سب سے پہلے جس نے خطبہ دیا عید کی نماز سے پہلے، وہ مروان تھا۔ ظاہری بات ہے، خطبہ تو نماز پڑھ کے بعد میں خطبہ دیا جاتا ہے، سنت یہی ہے۔ مروان ایک تابعی تھے اور یہ مدینہ منورہ کے گورنر رہ چکے ہیں، تو انہوں نے یہ کام کیا، بدل دیا کہ خطبہ وہ پہلے دینے لگے اور نماز بعد میں پڑھنے لگے۔ فقام الیہ رجل، تو کھڑا ہوا اس کو ایک آدمی، فقال، اور اس آدمی نے کہا الصلاۃ قبل الخطبہ، کہ نماز خطبہ سے پہلے ہے۔ فقال، مروان نے کہا قد ترک ما ہنالک، یہ چھوڑ دیا گیا ہے جو وہاں تھا، یعنی پہلے کا طریقہ اب چھوڑ دیا گیا۔ فقال ابو سعید، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ موجود تھے، اس نے کہا اما هذا فقد قضى ما علیہ، یہ جو آدمی ہے اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، جو اسے کرنا تھا وہ کر دیا، یعنی اس نے اپنی زبان سے اس گورنر کو کہا کہ نماز پہلے پڑھنا ہے پھر خطبہ دینی ہے، تو اس کا یہاں تک بس چل رہا تھا، تو اس نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، وہ فرماتے تھے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس نے منکر دیکھا تو کوئی غلط کام دیکھا تو وہ ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے کہنا چاہیے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، حکام کے لیے ہے، حکام اور بادشاہوں کے لیے، اور زبان سے یہ داعیوں کے لیے جو دعوت دیتے ہیں۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر زبان کی طاقت نہیں ہے یا وہاں پابندی ہے یا دے نہیں سکتا جیسے عام آدمی، تو اس کے لیے کیا ہے، فبقلبہ، پھر وہ دل سے اس کو منکر کو روکے گا، یعنی دل میں برا سمجھے گا۔ وذلک اضعف الایمان، اور یہ سب سے ضعیف اور کمزور ایمان ہے۔ دوسری روایت جو ہے وہ بھی مسلم شریف کی منفرد روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان له من امته حواریون و اصحاب، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے امت میں بھیجا مگر اس کے لیے اس کے امت سے کچھ حواری ہوتے تھے، یعنی قوم کے بڑے ہوتے تھے جو نبی کا ساتھ دیتے تھے، وہ اصحاب اور ساتھی ہوتے تھے، یأخذون بسنتہ، وہ ان کے سنت پر چلتے تھے، ویقتدون بامرہ، اور ان کے امر حکم کا اقتداء کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر پیدا ہو گئے من بعدہم، انبیاء کے بعد، خلوف، کچھ گروہ، کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اشارہ دے رہے ہیں کہ میرے بعد بھی اس طرح کچھ لوگ پیدا ہوں گے، یقولون، جو کہتے ہیں، ما لا یفعلون، اور کرتے نہیں، یا جو کہیں گے جو کرتے نہیں، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم نہیں دیا جاتا، یعنی وہ کام
جو کہتے ہیں کرتے نہیں، اور دوسرا یہ کہ جو جس کام کا حکم نہیں دیا گیا وہ کرتے ہیں۔ آج کل بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں جس کا اسلام نے حکم نہیں دیا وہی کر رہے ہیں، لوگ بدعات کر رہے ہیں، رسومات کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اسی کے تحت آتا ہے۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ان سے جہاد کیا اپنے ہاتھ سے تو وہ مومن ہے۔ یہ حکام کا کام ہے، جو ہاتھ کی طاقت رکھتا ہے، یا وہ شخص جیسے اپنے گھر میں وہ اس کی طاقت ہے کہ گھر میں کوئی منکر غلط کام ہو رہا ہے اور ہر آدمی اپنے گھر کا مالک ہے، تو وہ کر سکتا ہے کہ ہاتھ سے جو ہے اس منکر کو روکیں۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جس نے ان سے جہاد کیا اپنی زبان سے اور زبان سے بتا دیا تو یہ بھی مؤمن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، اور جس نے دل سے جہاد کیا ان سے تو وہ بھی مومن ہے۔ دل سے کون؟ جو زبان کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ بھی مومن ہے دل سے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور نہیں ہے اس کے علاوہ، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے ایمان، حبۃ خردل، رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے۔ اگر یہ تینوں درجوں میں سے ایک درجہ بھی کسی میں نہ ہو تو پھر اس میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔